بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ a warm welcome to English with TJ Malik. آج ہم بات کریں گے a small difference between classical conditioning and operant conditioning. جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کانسیپٹ بیہیویئرزم کی تھیوریز میں پڑھا تھا. ہمارے پاس یہ دو کانسیپٹ جو ہوتے ہیں یہ بڑے انفلوئنشیل ہیں جب بھی ہم ڈیل کرتے ہیں first language theories are relevant to the behavioralism. So we are focusing on the main differences. Classical conditioning mein we are referring to the neutral stimulus and that can lead to a response. کوئی بھی ایک نیوٹرل اسٹیمولس ہم لیتے ہیں. یہاں پہ اسٹیمولس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا ایکشن جو کہ لیڈ کرتا ہے کسی اسپیسیفک ٹاسک کو یا رسپانس کو. آپرینٹ کنڈیشننگ میں ہمارے پاس والنٹری ریسپانس ایکٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو آپرینٹ کنڈیشننگ کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از دی انسٹرومینٹل کنڈیشننگ بیسڈ آن والنٹریلی ایکشنز اور ریسپانسز. اوکے, تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کلاسیکل کنڈیشننگ کی. کلاسیکل کنڈیشننگ جو ہے ہمارے پاس وہ ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے انوالنٹری آٹومیٹک بیہیویئرس پہ, ٹھیک ہے. ہمارے جو آٹومیٹک بیہیویئرس انوالنٹری ہے ان پہ ڈپینڈ کرے گی, اور اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ریفلیکسو رسپانس آ جاتا ہے, اور ہمارے پاس بیسیکلی جو اسٹیمولس ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے. وہ کوئی بھی اسٹیمولس ہو سکتا ہے جو ہمیں ریفلیکسو رسپانس دے سکتا ہے. اس کا پروسیس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ انکنڈیشنڈ اسٹیمولس ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کو کنڈیشنڈ کیا جائے, پیئر اپ کیا جائے, بلکہ یہ انکنڈیشنڈ ہوتا ہے. نیوٹرل اسٹیمولس بیکم کنڈیشنڈ اسٹیمولس کیپیبل آف کنڈیشنڈ رسپانس اینڈ انکنڈیشنڈ رسپانس. جیسے کہ ایگزامپل میں ہم دیکھ سکتے ہیں پیولوف ڈاگ, دا ساؤنڈ آف اے بیل پیئرڈ وتھ فوڈ, ٹھیک ہے. کسی ایک ایکشن کو ایسوسیٹ کر دیا گیا فوڈ سے. ڈاگ کو پہلے بیل بجا کے ایکٹیویٹ کیا جاتا تھا. جو بیل بجانا ہے وہ کیا ہے, اس کا نیوٹرل اسٹیمولس ہے, اور اس کو کنڈیشنڈ کر دیا گیا فوڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے, ٹو سیلیویشن. تو کیا ہوتا تھا کہ جب بھی بیل بجتی تھی وہ سلائیوا پروڈیوس کرتا تھا, یعنی اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا, اور وہ اپنے مائنڈ میں سوچتا تھا کہ اب فوڈ آنے والا ہے, ٹھیک ہے, ان رسپانس ٹو دا بیل الون. نیکسٹ ہمارے پاس ہے آپرینٹ کنڈیشننگ, اینڈ مین فوکس آپرینٹ کنڈیشننگ کا ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ والنٹریلی بیہیویئرس پہ ہوتا ہے. اٹ از ایسوسیٹیڈ ود بیہیویئرس ود دیئر آؤٹ کمز اپان ری انفورسمنٹ یا پنشمنٹ. جب بھی اسٹیمولس جو ہے کام کرے گا تو دو بیسس پہ کرے گا, یا تو وہ مفید ثابت ہوگا, اس کو کامیابی ملے گی, اس ایکشن کے بیسس پہ جو رسپانس ہوگا وہ کامیابی کی طرف جائے گا, ری انفورسمنٹ ہوگی, اور وہ بار بار سیکھ لے گا کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کام اس نے کیا, کوئی بھی اسٹیمولس اس کو دیا گیا, اس نے رسپانس شو کیا, لیکن رسپانس شو کرنے کی وجہ سے اس کو وہ ریزلٹس نہیں ملے, وہ آؤٹ کم نہیں ملا, تو وہ کیا ہوگا, پنشمنٹ کی طرف چلا جائے گا اور ڈکریز کر دے گا اپنے اس بیہیویئر کو, اور آئندہ نہیں کرے گا. تو بیہیویئر آر اسٹرینتھنڈ بائی ری انفورسمنٹ اینڈ ویکنڈ بائی دی پنشمنٹ. اینڈ دس آپرینٹ کنڈیشننگ از ایسوسیٹیڈ ود اسکنر, B.F. Skinner's approach, and Skinner's box are representing in a box, and liver is pressed to receive food and it's a reinforcement. So یہ تھا ہمارا ایک بہت مائنر سا اور بیسک ڈفرینس فار کلاسیکل کنڈیشننگ اینڈ آپرینٹ کنڈیشننگ. تھینکس فار واچنگ. لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل, اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے, اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے, کیونکہ اس سے آپ حاصل کر سکیں گے نئے آنے والی ویڈیوز. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.